امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کی صبح ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے، ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ ایران نے معاہدے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تھا، ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران سے یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا، ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیں گے۔ بولے کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی، ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دعویٰ کیا کہ کل آبِ ہرمز سے 34 جہاز گزرے ہیں، بندش کے بعد ایک دن میں ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ $100 فی بیرل سے نیچے آ گئی۔ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان کا بیان نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کے کسی بھی کوشش میں ناکام رہیں گے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ کھلے سمندر میں جہازوں پر امریکی پابندیاں قزاقی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو نہ صرف خلیج عمان بلکہ خلیج کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سیز فائر اب بھی قائم ہے، جو معاملات اب بھی اٹکے ہوئے ہیں انہیں حل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کی قیادت نے ان مذاکرات کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ہفتوں کی تباہی اور اضطراب کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے، معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری بند ہونی چاہیے، بین الاقوامی قانون کے مطابق ہرمز سمیت بحری آمد و رفت کی آزادی کا احترام کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کینیڈا کے وزیر اعظم کا ٹیلی فون۔ کینیڈین وزیر اعظم نے عارضی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے بہت کام درکار ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے سٹارمر نے کہا کہ سفارتکاری ہی درست راستہ ہے جس سے پائیدار جنگ بندی حاصل ہو سکے۔ برطانوی وزیر اعظم کا لبنان کو فوری طور پر جنگ بندی میں شامل کرنے کا بھی مطالبہ، کہا لبنان میں بمباری شدید انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے جسے فوراً بند ہونا چاہیے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان حکومت اسرائیل کے ساتھ آج واشنگٹن میں مذاکرات منسوخ کرے۔ حزب اللہ لبنان پر اسرائیل حملوں کی مذمت جاری رکھے گی۔ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کی ملاقات آج ہوگی۔ لبنانی وزیر خارجہ نے کہا کہ براہ راست ملاقات کو جنگ بندی پر زور دینے کے لیے استعمال کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک گروپ کی MD آپریشن سے واشنگٹن میں ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے اثرات سے نمٹنے کے اقدامات پر غور، بیرونی دباؤ کے اثرات سے کمزور طبقات کو بچانے کے لیے سماجی تحفظ کے اقدامات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے مزید مسلسل کوششوں کی ضرورت پر بھی زور۔ وزیر خزانہ کی MD IFC سے ملاقات۔ وزیر خزانہ کی IFC سے کیپٹل مارکیٹس کی ترقی کے لیے تعاون کی درخواست۔ ورلڈ بینک کے نائب صدر سے ملاقات میں قرضہ جات کے نظم و نسق اور کیپٹل مارکیٹس پر تبادلہ خیال۔
कराची के इलाके नाजिमाबाद 1 नंबर में ट्रैफिक हादसा, 2 बहनें जाँ बहक, भाई जख्मी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया गया। SSP सेंट्रल का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक टूटी सड़क के बायस दोनों बहनें मोटरसाइकिल से गिर गईं और बराबर से गुजरने वाले टैंकर की जद में आ गईं। मोटरसाइकिल सवार भाई मामूली जख्मी हुआ, मोटरसाइकिल को भी नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका की जानिब से आपने हुर्मस की नाकाबंदी के खिलाफ तेहरान में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सदर की जानिब से इस बयान के बाद कि ईरान डील चाहता है, तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $100 से नीचे आ गई। ओपेक ने दुनिया में तेल की तलब कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। खलीज फारिस में चलने वाले बहरी जहाज़ों पर इंश्योरेंस प्रीमियम में 1000% तक इजाफा। $15 करोड़ के तेल बरदार जहाज़ को $75 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम के अदा करने होंगे। दुनिया में तेल की जगह तवानाई के दीगर ज़राए की तलब में इजाफा, चीन यहाँ भी बाजी ले गया। मुतबादल तवानाई की पैदावार करने वाली चीनी कंपनियों की बरामदात में 57% इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने आर्जी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहते हुए मुबारकबाद दी। चीन ने पाकिस्तान के तामीरी सफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अहदा किया। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने भी मुलाकात की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शदीद तनकीद के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर अपनी AI जनरेटेड तस्वीर डिलीट कर दी। इस तस्वीर में उन्होंने खुद को यसू मसीह के तौर पर पेश किया था। तस्वीर के पोस्ट किए जाने के बाद अमरीकी सदर पर मसीही रहनुमाओं की तरफ से तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात सामने आए। सदर ट्रंप की ये पोस्ट सोशल मीडिया पेज पर तकरीबन 12 घंटे तक रही, जिसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि वो PSL में तमाशाइयों को लाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। भारत में पेट्रोल की किल्लत है, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और दीगर अफराद सब मिलकर अमन के लिए काम और कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया के मौजूदा हालात में PSL कराने का क्रेडिट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। मोहसिन नकवी का कहना था कि मैदान में तमाशाइयों के न आने से PCB फ्रेंचाइजेस को गेट मनी अपने पास से अदा करेगा।